أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 90 نمبر سورت ہے، سورۃ البلد. اس سورت میں 20 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے، اور آخری 10 آیات کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. سورت مکی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. سورت کا نام ہے البلد. عرض کیا تھا کہ بلد کے معنی شہر کے ہیں، اور البلد جب الف لام آ جائے تو کوئی خاص شہر مراد ہوتا ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے اس محترم، امن والے، بابرکت، عظمت والے شہر کی جس کو مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت وحی کی ابتدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا آباد کردہ شہر و ان کی یادگار. اور اللہ رب العالمین، سب سے اہم بات، اللہ رب العالمین کا گھر کعبۃ اللہ اس شہر کے اندر موجود ہے. وہ کعبہ جو روئے زمین پر اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہ کعبہ مکۃ المکرمہ میں پایا جاتا ہے. وہ کعبہ جو پورے روئے زمین کا وسط اور درمیان اور سینٹر ہے، جہاں سے ساری زمین کو پھیلایا گیا ہے، جس کو ام القریٰ کہا گیا. وہ مکہ جو سارے شہروں کی ماں قرار دی گئی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جس طرح یہاں قسم کھائی، اس طرح والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس بلد امین، امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں. تو اس عظیم الشان شہر مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی ہے. تو البلد سے مراد جو سورت کا نام ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے. چونکہ قسم کھائی گئی اس کے لیے سورت کا نام البلد ہے. ابتدائی 10 آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا اس کا صرف خلاصہ عرض کرتا ہوں، تاکہ آج کی 10 آیتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہمیں معلوم ہو، ربط سامنے آئے، اور آج کی 10 آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے. قسمیں اللہ پاک کھاتے ہیں کسی اہم بات کو بیان کرنے کے لیے، اور سب سے اہم بات قرآن کریم کی، جو کلام اللہ کا موضوع ہے، جو کلام اللہ کے نازل ہونے کا مقصد ہے، وہ ہے انسانیت کی ہدایت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. کیوں؟ ھدی للناس، یہ ترتیب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیوں نازل کیا گیا؟
یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے، یوں سمجھیے کہ ہر درس قرآن میں کہیں روئے زمین پہ درس قرآن ہو رہا ہو، آپ یہاں اس نشست میں تشریف رکھیں، مستورات تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں اور آپ ہم میں سے ہر فرد ہر لمحے اگر اپنے ذہن میں نصب العین کے طور پر مقرر بالکل سامنے رکھے کہ یہ قرآن میری ہدایت کے لیے اترا ہے، یہ مجھے ناکامی سے بچانا چاہتا ہے، یہ میری دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا، یہ میری قبر کی روشنی کی ضمانت دیتا ہے، یہ قرآن کی تعلیمات و ہدایت وہ 50,000 سال کا دن جس میں مجھے آپ کو یقیناً کھڑا ہونا ہے، اس دن کے اندر اگر میں کامیابی چاہتا ہوں، سکون و راحت چاہتا ہوں، تو قرآن اس کے لیے ضروری ہے، اس کی ہدایات ضروری ہے۔ نام اعمال دائیں ہاتھ میں چاہتا ہوں، آنے والی آج کے درس میں آیت اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، تو اس کے لیے قرآن کو تھامنا ضروری ہے۔ پل صراط پہ عافیت سے گزرنا چاہتا ہوں، قرآن ضروری ہے۔ قبر، حشر اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اگر ناکامی سے بچنا چاہتا ہوں، جہنم اس کے عذاب سے بچاؤ چاہتا ہوں، قرآن ضروری ہے، قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور اس سے پہلے میں مسلمان ہوں، زندگی کے ہر قدم پر اگر اللہ رب العالمین کی مدد چاہتا ہوں تو قرآن کے بغیر نہیں ملے گی، لہٰذا مجھے اس کی ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے، اپنے رب کی ایک ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں مخاطب ہوں اس آیت کا، ساری انسانیت کو دوسرے درجے میں رکھے، سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنائیں۔ مجھے اللہ پاک ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں، یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے۔ تلاوت بہت اجر و ثواب کی چیز ہے، لیکن یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، کتاب ہدایت۔ اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں ساتھیوں کو، امید ہے کہ یاد ہو گئی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کیا ہے؟ محبت نامہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ مجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، میں ایک ایک بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان قسمیں کھائے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ آپ کی عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان نے قسم کھائی، جو انسانیت کا ازلی دشمن ہے، میرا اور آپ کا حقیقی دشمن شیطان ہے۔ آج ہم نے نہ معلوم کس کس کو دشمن بنا رکھا ہے، ذرا سی بات پہ دشمنیاں ہو رہی ہیں۔ سمجھایا گیا یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے بنو۔ دشمن تو شیطان ہے ہمارا، اس نے قسم کھائی کہ آپ کی عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، جو میرے بندے میری طرف آئیں گے میں ان کو تیرے پنجے سے آزاد کر دوں گا، اور ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ جو میرے بندے بننا چاہیں گے، قرآن اتارا ہے اس کے لیے، میرے بندوں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے۔ آپ سوچئے تو صحیح، آج دنیا کے اعتبار سے کوئی معمولی سی حیثیت کا آدمی کسی ملک کا وزیر کہہ دے یہ ہمارے لوگ ہیں، کسی علاقے کا منسٹر کہہ دے یہ میرے بندے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی منسٹر کے لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان عبادی، میرے بندے، جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، جو میری بندگی کریں گے، تیرا زور نہیں چل سکتا ان پہ، تو اپنا زور چلا، میں اپنے بندوں کی حفاظت کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اس آیت کا مصداق بنا دے۔ اس لیے میں دوسری بات عرض کرتا ہوں، میرے عزیز دوستوں، جتنا قرآن کریم میں غور کریں گے آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت بتائیے آپ کو کہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔
ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ صاف فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سمجھیے، یہ آیت آپ کو بار بار ملے گی، ایک بار نہیں، بار بار۔ اے میرے بندو، میں نے تم پہ ظلم نہیں کیا، تم اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ کچھ باتیں اس لیے عرض کی تاکہ موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا، مضمون مختلف ہیں۔ کبھی قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی مثال دے رہے ہیں، کبھی دنیا، کبھی آخرت، کبھی دنیا کی چیزیں، مختلف موضوعات، لیکن مختلف مضمون، لیکن اصل موضوع ہدایت ہے۔ ان سب کا جو خلاصہ اور مقصود ہے ہدایت، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق۔ تو قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، یہ قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکۃ المکرمہ، وانت حل بهذا البلد، اور اس شہر کی عظمت اور بڑھ گئی کہ میرے حبیب آپ اس میں مقیم ہیں، انت حل، آپ یہاں اترے ہوئے موجود ہیں، مقیم ہیں، بهذا البلد، اس شہر میں، سورت مکی ہے، حضور علیہ السلام مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، اور خالی موجود نہیں ہیں، یہ اس دور کی صورت ہے کہ شدید قربانیاں دے رہے ہیں، بہت مشقتیں اٹھا رہے ہیں، عظیم قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دے رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی، مراد باپ سے حضرت، بتائیے بھائی، حضرت آدم علیہ السلام، ولد سے سارے اولاد آدم، بنی آدم، ان ساری انسانیت کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ سمجھو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں کے اندر پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی انسان، ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جو کہے میں پیدا ہونے کی بعد سے موت تک اسے کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ تکلیف ہی تکلیف زندگی کے اندر۔ پہچانو تم کتنے عاجز ہو، تم کتنے محتاج ہو، تمہاری زندگی کی یہ مشقتیں یہ رب تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی اور اطاعت میں لگنی چاہیے، جس کا تمہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ آگے فرمایا انسان یہ سمجھتا ہے، انسان سے مراد غافل انسان، کافر ہو یا فاسق ہو، یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کسی کا بس نہیں چلے گا، کیونکہ کافر اور فاسق یہ اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ میرا کون بگاڑ سکتا ہے؟ تھوڑا سا مال مل گیا، تھوڑی سی طاقت، تھوڑی سی دنیا کی کوئی نعمت، تو اس سے اللہ کو بھلا دیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کسی کا بس نہیں چلے گا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، بڑا مال خرچ کیا میں نے، میرے پاس تو بڑی طاقت و قوت ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا سمجھتا ہے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں؟ 7ویں آیت، مسلسل اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، پوری قدرت بھی رکھتے ہیں، تم اپنے رب کی نگاہوں کے اندر ہو، اس کے کنٹرول کے اندر ہو۔ تھوڑا سا موقع دیا ہے کہ اس نعمتوں کو، اس قوت و طاقت و صلاحیت کو اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی اطاعت میں لگا دو۔ پھر اس کے بعد کچھ نعمتوں کا ذکر کیا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دیں؟ 2 آنکھیں، عینین، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور 2 راستے، خیر و شر کا راستہ، دونوں راستے دکھائے، انبیاء کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں اور پیغامات اور صحیفوں کے ذریعے سے۔ ان سب کی یہ آیت نمبر 10 مکمل ہو گئی، یعنی مشقتوں تکلیفوں سے گزارا، نعمتوں سے نوازا۔ ان دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ مشقتوں میں عاجز ہو کر خالق و مالک کی طرف رجوع کرتے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ یہ راستہ ہے نیک لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار نہیں کیا، کفر و شرک پر جمے رہے، یا ایمان لانے کے باوجود اپنے خالق و مالک سے غافل رہے، جس کو رب مانا اسی کے آگے نہ جھکے، اسی کی عبادت و اطاعت نہ کی،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے، ان کو اللہ پاک ذرا بیدار کر رہے ہیں، فکر مند کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 11 دیکھیے، آیت نمبر 11، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، آج کے درس کی پہلی آیت، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس شخص کو جس کو نعمتوں سے نوازا، جس کو مشقتوں سے گزارا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ نعمتوں کو استعمال کر کے نعمت دینے والے کو پہچانتے، تکلیفوں کے اندر اس ذات کی طرف رجوع کرتے جو ان تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ تکلیفیں بتاتی ہیں کہ تم قادر نہیں ہو، عاجز ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، جو چاہو وہ نہیں کر سکتے۔ سمجھایا کہ اگر تم رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہو تو بچ نہیں سکتے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے، یہ نہ سمجھنا قدرت نہیں رکھتا پکڑنے کی۔ اس کے بعد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ترجمہ لکھا ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ وہ شخص جس کو نعمتوں سے بھی نوازا، تکلیفوں سے بھی گزارا، یہ دو حالات ایسے تھے، کسی ایک حال میں تو رب کی طرف متوجہ ہوتے، تم اتنے غافل رہے۔ لفظ عقبہ، اقتحم داخل ہونا، گھسنا۔ جب آدمی کہیں سے پریشان ہوتا ہے نا بھائی تو بچاؤ کا راستہ تلاش کرتا ہے، دیکھ فلاں جگہ ایک پریشانی دیکھی، میں فوراً فلاں طرف فلاں راستے میں اس گلی میں گھس گیا۔ میں یہ لفظ گلی استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں گلی سمجھ میں آتی ہے شہر کے اندر، کہ آدمی کہیں سے کوئی خوف و خطرہ محسوس ہوا جان کا مال کا، تو میں نے بچاؤ کے لیے فوراً ایسا راستہ اختیار کیا کہ اس کے اندر سے پھر اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو لفظ عقبہ میں نے عرض کیا، میں نے گلی کا لفظ استعمال کیا شہری ماحول کے اعتبار سے، ورنہ لفظ عقبہ کے معنی آتے ہیں گھاٹی۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ دو معنی بیان کیے مفسرین نے۔ ایک معنی تو دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، ایک معنی اونچا سا ٹیلا، دونوں معنی عقبہ کے کیے گئے۔ زیادہ سمجھ میں آنے والا مفہوم یہ گھاٹی، درمیان کا راستہ، کہ جب کبھی کوئی جنگ ہو، کوئی مقابلہ ہو، کوئی خوف و خطرہ ہو تو ایسی گھاٹیوں سے لوگ نکلتے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ فلاں گھاٹی، فلاں وادی، فلاں راستے سے نکل کے میں اپنے آپ کو، اپنے سواری کو، اپنے جان و مال کو، اپنے گھر والوں کو بچا کے لے آیا، فلاں گھاٹی سے نکل گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو اس گھاٹی میں داخل کرنا ہے جس سے انسان نقصان سے بچ جائے۔ یہاں گھاٹی میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ تاکہ گھاٹے سے بچ جائیں، خسارہ، گھاٹا، اس سے آدمی بچے۔ لفظ اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا عقبہ، گھاٹی۔ جب تمہیں اتنی پریشانی ہوئی تو بچاؤ کا راستہ جب تم نے دیکھا تو اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوئے؟ یا اللہ آپ کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ نیک اعمال کرو، ہر نیک عمل اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے، ہر گناہ اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ فوراً رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ اب سمجھایا کہ عقبہ سے کچھ اور نہ سمجھنا۔ اچھا، دوسرا معنی ٹیلے کا معنی، ٹیلے پہ چڑھنا اپنے بچاؤ کے لیے تھوڑا سا دشوار محسوس ہوتا ہے، لیکن جب آدمی چڑھ جاتا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار سے، لوگ ٹیلے پہ چڑھ جاتے تھے۔ اب یہ اوپر ہے تو نیچے والوں کا اوپر والے سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، بچاؤ ہو جاتا ہے۔ مراد یہ کہ جب تم اونچی گھاٹی پہ چڑھو گے تو بظاہر تو یہ مشقت والا کام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، گناہوں سے بچنا، سچ بول کے معاملات کرنا، اپنی خواہش پہ نہ چلنا، یہ مشقت والی چیزیں ہیں، لیکن یہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گی، تمہارے اعمال و اخلاق کی حفاظت کریں گی۔ تم اس گھاٹی پہ چڑھنے کو معمولی مت سمجھو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کیوں نہ ایسا ہوا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ پھر بھی اس گھاٹی میں داخل نہ ہو سکا۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟
وما ادراک، یہ لفظ ما ادراک کئی مرتبہ آ چکا ہے گزشتہ آیات میں. ما کیا، ادراک آپ کو پتہ، ادرا درایت کے معنی آتے ہیں جاننا، آپ کیا جانیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما الحطمہ، یہ آیات آ چکی ہیں پیچھے. آپ کو کیا پتہ کہ وہ ما العقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے، سمجھانے کے لیے کہ گھاٹی کے مفہوم کو سمجھیں. بچاؤ کیسے ہوگا، تحفظ کیسے ہوگا، کیسے ایمان و اعمال کی حفاظت ہوگی، کیسے جہنم اس کے عذابات سے بچیں گے. کا نیک اعمال، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ وہ مضبوط قلعہ اور حصار ہے کہ اگر آپ نے اس قلعے میں داخل ہو گئے تو پھر آپ بڑے سے بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے. فرمایا وہ گھاٹی کیا ہے، فکو رقبہ، پہلا عمل فکو، چھڑا دینا، کسی کی گردن چھڑا دینا غلامی سے. ترجمہ لکھا ہے کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا. فکو چھڑانا، رقبہ گردن، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقاب گردنیں، رقبہ گردن، ایک گردن کو چھڑا دینا. آدمی قید ہوتا ہے، اس کی گردن محبوس ہوتی ہے، جب وہ آزاد ہو جاتا ہے گردن آزاد ہو جاتی ہے. تو فکو رقبہ یہ عربی میں کہا جاتا ہے غلام کو آزاد کرنا. یہاں جب غلامی کا دور تھا تو غلامی مراد ہے کوئی قید کے اندر ہے، ناحق بے گناہ قیدی، اس کی آزادی کی کوشش کرنا. فرمایا ایسا ہے جیسے کہ اس کو زندہ کر دیا. ایک آدمی قید میں ہے مردہ حالت میں، اس کو بے گناہ کی قید سے آزاد کیا، زندہ کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فضائل بیان کرتے غلاموں کو آزاد کرنے کے، صحابہ میں ایسا جوش. پچھلی سورۃ اللیل میں عرض کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غلاموں پہ غلام آزاد کر رہے ہیں، غلاموں پہ. وہ ایسے نہیں، ہزاروں درہم خرچ ہوتے تھے، اس میں مال خرچ ہوتا تھا. آج بھی کسی بے گناہ کو آزاد کریں، ضمانت ہوتی ہے، کوششیں کرنی پڑتی، مال و جان خرچ ہوتی. تو بے گناہ کو آزاد کرنا، اب وہ آزاد ہو کر جتنے دین کے کام کرے گا، جتنی دینی خدمات کرے گا، جو آزادی والی سکون والی زندگی گزارے گا، سارا ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے اس کو آزاد کرایا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا. اب بتائیے کہ سارا ثواب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دینی محنتوں، قربانیوں، خدمتوں کا ثواب ان کو. تو فکو رقبہ ایک معنی یہ، اور ایک معنی غلام کو آزاد کرنا، گردن کسی کفر و شرک میں پھنسی ہوئی ہے، کسی فسق و فجور کے اندر ہے، کسی قرض کے اندر گردن پھنسی ہوئی ہے. کسی بھی اعتبار سے ہمارا مسلمان بھائی ہو یا کوئی انسان ہو، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہم نے کچھ مال خرچ کیا، کچھ ہمارے قدم چل گئے، مال نہیں ہے، ہماری بات سے کوئی اثر ہوا، ہماری کوشش سے اس کی پریشانی دور ہو گئی، اس کی گردن بوجھ سے آزاد ہو گئی. اس عمل کو معمولی مت سمجھیے میرے محترم دوستو، یہ عمل گویا کہ اس گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس میں جانے کے بعد ہماری جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو جائے گی. فکو رقبہ کا گردن کو چھڑانا پہلا عمل. گویا کہ یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے، اللہ کے بندوں پر رحم کھانا ہے. آگے اسی قسم کے اعمال، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کھانا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا. کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا. میں ترجمہ لفظی کر رہا ہوں، دیکھیے لفظ کو، اس آیت کریمہ کے لفظوں کو دیکھیے. او یا ایک عمل، یہ گھاٹی ہے، غلام کو آزاد کرانا، پریشان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ گھاٹی ہے جس سے تمہیں نکلنا چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ گھاٹی. دوسرا کیا فرمایا؟ او اطعام، یا کھانا کھلانا. اطعام کے معنی کھانا کھلانا، طعام کے معنی کھانا، طعام کے معنی طعام کھانا. اطعام یہ مصدر ہے، کھلانا، کھانا کھلانا. اطعام یطعمون، وہ کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اطعام یا کھانا کھلانا، کب کھلانا؟ فی یومن، ایسے دن میں، یوم دن، فی معنی میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا ہو، ذی معنی والا، ذو مالن، ذی مالن مال والا، ذی مسغبہ بھوک والا۔ ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ نے گھر مہمان کو بلایا، اس کا اکرام کیا، زبردست ثواب ملے گا، ثواب سے انکار نہیں، لیکن ایک آدمی بھوکا ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، کسمہ پرس ہے، تنگ دست ہے، کھانے پینے کو اس کے پاس نہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، عجیب نظام، کاش ہم اس نظام کو سمجھیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیا نظام بنایا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے روزی میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ اللہ یقبض ویبسط، کسی کو روزی میں کمی اور کسی کے لیے کشادگی۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تیسری آیت عرض کر رہا ہوں۔ آیات قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم، روزی کی تقسیم، یہ قدرت کا ایک بڑا نظام ہے، اس کے پیچھے کہا ہم نے تقسیم کیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں روزی ہم نے تقسیم، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اب جس کو روزی کے اعتبار سے تنگ دست رکھا، اس کو حکم دیا صبر کرو، تمہیں اس کا بہترین بدلہ ہم جنت میں دیں گے، جزا فضا نہ کرنا۔ بعض روایت میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک جو مسکین ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، انہیں قیامت کے دن اپنے پاس بلائیں گے۔ وہ مساکین جو ایمان والے، اپنے اس فقر و فاقے کو چھپایا، صبر کیا، نہیں دکھایا، کسی کو نہیں بتایا، کسی سے سوال نہیں کیا، اللہ ہی سے فریاد کی، اور اس طرح تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزار دی، اللہ پاک قیامت کے دن بلائیں گے ایسے فقراء کو، مساکین کو۔ کہا میرے فقراء مسکین بندوں، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے تمہیں دنیا میں مال اس لیے کم دیا تھا کہ میں تمہیں جنت کی یہ نعمتیں دینا چاہتا تھا۔ جب وہ دیکھیں گے اللہ سے ایسے خوش ہو جائیں گے، ساری تکلیف اور غم دنیا کی بھول جائیں گے۔ یہ تو تنگ دستوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے صبر کا وہ بدلہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ لہٰذا میرے محترم دوستوں، زندگی میں کہیں نہ کہیں پریشانی، مشکل، تنگ دستی، تکلیف آتی، صبر کیجئے، یقین جانیے کہ وہ ذات ہم پر بہت مہربان ہے، اس کا یہ معاملہ حکمت والا، کبھی شکایت نہ ہو، کبھی زبان پہ شکایت نہ ہے۔ سوچی تو صحیح، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، مکان کوئی نہیں تھا، بستر کوئی نہیں تھا، ہاتھ رکھ کے سو جایا کرتے تھے۔ عجیب، انبیاء کی زندگی عجیب ہے، انبیاء کے ساتھیوں کی زندگی عجیب ہے۔ لہٰذا اللہ سے کبھی شکوہ، یا اللہ ہر حال میں کا سب سے اونچا مقام ہے رضا بالقضاء، جو فیصلہ کر دیا اللہ نے ہمارے حق میں ہم راضی۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، حکم میں کمی نہ آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کہ حضور مال نہیں کما سکتے تھے؟ کیا پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں ساری دنیا کے خزانے رب تعالیٰ نہیں رکھ سکتے تھے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا سی تنگی سے آج امت پریشان ہو جاتی، مہنگائی بہت ہو گئی، کھانے میں ذرا سی کمی آ جائے، پھر اس سب کے باوجود اللہ کتنا عمدہ کھلا رہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس ملک کے اندر اس کلمے اور دین اور یہ دین کی محفلوں کی برکت سے جو زمین میں اور فضا میں اور ملک میں جو برکت ہے اس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ تباہی بربادی تو میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، میری ناشکری کی وجہ سے ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول تشریف لائے، یہ غزوہ خندق کا موقع ہے، کھڑے کھود رہے ہیں، سارا عرب متفق ہو کے آ رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اے اللہ کے رسول بھوک ہے، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں، صبر، اللہ سے عافیت مانگنا،
حلال روزی کمانے کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن میرے محترم دوستوں آنے والی تکلیفوں پر جزا فضا و شکایت یہ مسلمان کا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا تکلیف۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ ساتیں عطا کی ہیں، ان کے ذمے کیا لگایا؟ خود تلاش کریں، مستحقین تک پہنچے۔ آپ کو صحابہ کی زندگی ملے گی، تابعین اہل بیت کی زندگی ملے گی، بے شمار واقعات ہیں۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، زین العابدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، علی ابن حسین ابن علی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، انتقال ہوا، کئی سو گھر ان کے ذریعے سے پورا ماہانہ خرچہ پہنچتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، افطار کا وقت ہے، ایک روٹی تھوڑا سا گوشت رکھا ہے، فقیر آیا، کہا عائشہ سب دے دو اس کو۔ حضور نے پانی سے روزہ کھولا ہے۔ ہم حضور کا تذکرہ کریں، حضور کے اہل بیت و صحابہ کا ذکر کریں اور آنے والی تکلیف پر پریشان ہوں، میرے محترم دوستوں یہ ایمان والوں کا راستہ نہیں۔ تو یہ تو ہوا، ہاں جہاں اللہ نے ہمیں وسعت دی، 1 روپیہ دیا، حکم اس میں سے خرچ کرو، جتنا مما رزقناہم ینفقون، یہ خرچ کرنے کا ذکر ان آیات میں آ رہا ہے۔ تو نظام کیا ہے؟ جنت والے کھڑے ہیں، اہل جنت جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنم والے کھڑے ہیں، جہنمی لوگ جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، گناہ کر چکے ہیں ایمان والے گناہ کر چکے۔ دیکھیں ایک آدمی جنت کی طرف جا رہا ہے، یا فلاں، اے فلاں، متوجہ ہوئی، کیا بات ہے؟ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، تم فلاں شخص نہیں ہو، تم کو فلاں وقت میں نے پیاسے تھے، پانی پلایا تھا، اب تم جنت میں جا رہے ہو، لہذا تم اللہ سے میری سفارش کر دو، اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ اس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ جنت میں جانے کا کیا، اور حکم ہوا کہ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب تعالیٰ کی حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب تعالیٰ کی خدمت میں، یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں پیاس کی حالت میں پانی پلایا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تھا، میں محتاج تھا، تنگ دست تھا، لباس نہیں تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا تھا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے، اس کی بخشش کر دیجیے، جنت میں جا تو اس کو جنت میں لے کے چلا جا۔ اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، کیا یہ ہر وقت مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے، ہم نے پورے خاندان والوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کیا؟ یہ ہمارا بھائی ہے تو کیا ہوا، بس ٹھیک ہے، اس نے ہمیں کون سا پوچھا ہے؟ اگلی بات یہ بھی ہے، اس نے ہمیں کون سا پوچھا؟ ترمذی شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے صاف فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، جو آدمی بدلہ دینے والا ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ بدلہ دینے والا کون ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا، یہ اچھا نہیں کریں گے ہم کیوں کریں؟ نہیں میرے محترم دوستوں، فرمایا انما الواصی، انما المکافی واصل الذی اذا قطعت وصلہ رحمہ، جبکہ اذا قطعت رحمہ وصلہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو یہ صلہ رحمی کرے، وہ نہ پوچھیں مجھے اللہ کا حکم ہے، یہ ایک گلاس پانی، یہ چند لقمے کھانا، یہ کوئی لباس کا پہنا دینا کل ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی کو کہا فلقتحم العقبہ، گھاٹی سے کیوں نہیں نکلے بھائی، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ کام کر لیتے تو بچ جاتے ہیں۔ بچاؤ کا راستہ یہ گھاٹی ہے۔ گھاٹی کیا؟ یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ایسے ہیں جیسے دنیا میں گھاٹی، جان و مال کو خطرہ ہوا، جان کا خطرہ گھاٹی سے بچاؤ کر لیا، تمہیں قیامت کے دن کھڑے ہو گئے، تمہارا خطرہ ہوگا تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ اعمال تمہیں بچا کے جنت میں لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ فک رقبہ او اطعام، گردن چھڑا دینا یا کھانا کھلا دینا، فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، بھوک کا دن، بھوک تلاش کریں۔ میرے محترم دوستوں دور جانے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے، یہ آگے آنے والا یتیماً ذا مقربہ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اپنے رشتہ دار قریبی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ علم میں نہیں ہوتا لہٰذا وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ بھئی ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے عزیز چچا، تایا، ماموں، جو قریبی رشتے ہیں، خالہ، پھوپھی،
یہ انتہائی زیادہ مستحق ہیں ہمارے حسن سلوک کے. سب سے پہلے ان کو دگنا ثواب ملے گا. ایک مستحق تک خرچ کرنے کا فی یوم ذی مسغبہ، اور دوسرا یتیمن ذا مقربہ، مقربہ قربہ قریبی رشتہ دار، قرابت دار، مقربہ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. ان قریبی رشتہ دار ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. بھائی ماشاءاللہ کوئی انہیں مالی ضرورت نہیں، ان سے جا کے ملیں. 5 منٹ کے لیے چچا کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اپنے تایا سے خیر عافیت پوچھ لیں. والد کے سگے بھائی ہیں، کہ یہ باپ کی شاخ ہے. عم الرجل صنو ابیہ، حضور نے فرمایا کہ والد کا جو انسان کا جو چچا ہے وہ اس کے بھائی کی ایک شاخ ہے، والد کا مقام رکھتا ہے. یہ جا کے ملیں ان سے. والدہ ہیں نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں خالہ سے جا کے ملیں. نہیں ہے تو خالہ زیادہ مستحق. حضور علیہ السلام نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ تو ماں کی طرح ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ رشتے ہیں، یہ ہے. اگر ان کو حاجت نہیں، ان سے ان کی حسن سلوک، کوئی چھوٹی موٹی خدمت، جا کے بیٹھ جانا، ان سے دعائیں لینا. یہ نہیں کہ دعائیں کریں ہماری، چچا صاحب دعا کیجیے ہمارے، نہیں، ایسی خدمت کریں ان کے دل سے دعا نکلے، ہماری ادائیں ایسی ہوں. آج وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس. میرے محترم دوستوں، یہ عمل کام آئے گا کل انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسی، قریبی تعلق والے، آس پاس والے تلاش کریں. ایسے لوگوں کو کہیں محسوس ہو کچھ تنگ دستی ہے، خاموشی سے سفید پوشوں کی مدد کیجیے. ہاں تو فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی بھوک والے دن میں کسی کو کھانا کھلانا، یہ تمہارے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا. یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلائیں. کسی یتیم کو، یتیم پہ رشتہ دار دگنا مستحق ہو گیا. ایک تو یتیم ہے چھوٹا بچہ نابالغ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اسے یتیم کہتے ہیں. یتیم کی تعریف شرعاً کیا ہے؟ چھوٹا نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا. یہ اللہ کی رحمت کو اپنے گھر میں اتارنے کا ذریعہ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہاں یہ وہ یوں کہا جائے کہ وہ ذریعہ، وہ چیک ہے جس کے ذریعے سے ہم لاکھوں اپنے گھر میں کیش کروا سکتے ہیں. کا بہترین گھر ہے روئے زمین کے گھروں میں سے جہاں کوئی یتیم رہتا، پلتا ہو، پرورش پاتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. کا بدترین گھر ہے روئے زمین کے گھروں میں سے جہاں کوئی یتیم رہتا ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. یتیم کی کسی بھی اعتبار سے آپ نے خدمت کر لی، کسی اعتبار سے، اس کی تعلیم، اس کی پرورش، اس کا کھانا پینا، اس کی دل جوئی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریے. یتیمی، وہ یتیموں کو پتہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے. جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے اور وہ بے آسرا چھوٹا نابالغ کمزور بچہ، ضعیف بچہ ہے. پوچھی یتیمی کیا ہوتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. اس لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں 2 انگلیاں اٹھائیں، 2 انگلیاں اس طرح اٹھائیں، انا وکافل الیتیم ہکذا. قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں. حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح. آج نہ معلوم کہاں کہاں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اور اگر بھتیجا یتیم ہو گیا، بھانجا، بھانجی، کوئی پڑوسی، تو ہم کہتے ہیں یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، یہ تو ہمارے بچوں کو بھی خراب کر رہا ہے. نہیں میرے محترم دوستوں، اس کی کفالت میں بھرپور. یتیمن لفظ قرآن کی آیت ہے. یتیمن ذا مقربہ، ایسا کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلائیے، اس کی ضروریات پوری کیجیے. او مسکینن ذا متربہ، یہ سب گھاٹیاں، نکلنے کے راستے، بچاؤ کے راستے. کیسے ہم بچ سکتے ہیں اللہ کی گرفت سے، عذاب سے، پکڑ سے؟ کیسے اللہ کی رحمتوں کو اپنے گھر میں لا سکتے ہیں؟ فرمایا او مسکینن، یا کوئی مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو.
ضروریات زندگی نہیں ہے. تنگ دست ذا متربہ ایسا مسکین جو مٹی میں رل رہا ہو. متربہ تراب سے ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو عربی زبان میں. تراب مٹی. تو ذا متربہ جو مٹی کے اندر پڑا بیچارہ سکت ہی نہیں کہیں جا سکے, وسعت ہی نہیں کچھ کما سکے. جی آج بھی آپ کراچی کے اطراف میں دیہی علاقوں میں چلے جائیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. ممکن ہے شہر میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں ایسی بیماریوں کے اندر, تکلیفوں میں, حادثات میں گھرے ہوئے ہیں, کچھ کرنے کے لائق نہیں ہیں. ان کی جستجو کیجئے, ان کی ضروریات پوری کیجئے. میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ کو وہاں پائیں گے آپ, اللہ کو وہاں پائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک بلائیں گے, اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میدان محشر میں اللہ آپ بھوکے, آپ کو پانی کی حاجت, آپ کو لباس کی, ہاں کا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کی خیر خبر کرتا مجھے وہاں پاتا, فلاں بندہ پیاسا تھا اس کو پانی پلاتا مجھے وہاں پاتا, یعنی میری مدد و نصرت, میری رحمت و برکت تمہیں مل جاتی دنیا کے اندر. میرے محترم دوستوں, یہ وہ راستے ہیں جو راستے کسی اور جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ وہ گھاٹیاں ہیں جہاں سے ہمیں گزرنا ضروری ہے. او مسکین ذا متربہ, یا کوئی مسکین جو مٹی میں رل رہا ہو. ہم تو بہت ہی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں کیا ہے, اور ذرا کوئی آدمی زرق برق آ جائے تو ہر ایک اس کے احترام میں اٹھ جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ساتھ ایسے یہی مجلس لگی ہوئی مسجد نبوی کے اندر, میں مسکین, ایمان والا مسکین کتنا قیمتی ہے, ایسی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک صاحب گزرے, کہا بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہ اللہ کے رسول بڑا عزت والا, بڑا مال والا, بڑا حیثیت والا آدمی ہے, کہیں اگر نکاح کا پیغام دے لوگ قبول کریں, کہیں چلا جائے لوگ اس کا احترام کریں, اس کی بات سنی اور مانی جائے. اچھا ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد, کچھ دیر کے بعد, کچھ وقت کے بعد ایک اور صاحب گزرے, تنگ دست, مسکین, سادہ لباس میں. کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اللہ کے رسول ضعیف, کمزور, بے حیثیت آدمی ہے, کہیں نکاح کا پیغام دے کوئی قبول نہ کرے, کہیں جو ہے وہ کوئی بات کرے اس کی بات مانی نہ جائے, لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہلے جیسے سے اگر دنیا بھر جائے اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایمان اور اعمال صالحہ کا یہ مقام ہے. اس لیے حضور نے دعا فرمائی, اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھے مسکینوں کے ساتھ, مجھے موت دے مسکینوں کے ساتھ, میرا حشر قیامت میں مساکین کی جماعت میں فرما. اس لیے میرے محترم دوستوں, ہمیں یہ ہمارے لیے یعنی کمائی کے راستے ہیں, یہ ہمارے لیے اللہ کی غضب و پکڑ سے بچاؤ کے راستے ہیں. آگے دیکھیے, او مسکین ذا متربہ. ثم, یہ آیت نمبر 16 ہوئی. 17 نمبر آیت, ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. جی, ایمان لانے کے بعد کن اعمال کی ضرورت ہے؟ دو بڑے بڑے اعمال یہاں ارشاد فرمائے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے, آنے والی مشکلات پہ صبر کر کے اس راستے پر چلو. یہ راستہ ہے تمہاری نجات کا راستہ, کامیابی کا راستہ. ہم میں سے ہر آدمی کامیابی کے راستوں کو تلاش کرتا ہے. اللہ پاک قرآن میں دکھا رہے ہیں, ثم کان, پھر وہ ہوتا, من الذین, ان لوگوں میں سے, آمن الذین آمنوا, جو ایمان لائے. ایمان بنیاد ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں ایک جملہ بیچ میں, کیونکہ ایمان کا مفہوم بار بار آتا رہتا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ماننا, بن دیکھے اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا, اس کو ماننا.
تفصیل ہے اس میں صرف ایک بنیادی نقطہ آپ کے ساتھ، اس پہ غور کیجئے گا ذرا کبھی۔ بن دیکھے اللہ کو ماننا، اللہ ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، بڑی قدر ہے اس کی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بڑی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لے کے آئے؟ دیکھا نہیں تھا مجھے، مجھ پر ایمان لائے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ وہ ذات نظر نہیں آتی لیکن غور کریں تو دل میں اتر جاتی ہے، دل میں اتر جاتی۔ تو بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے، بغیر دیکھے ماننا۔ دیکھ کے تو میرے محترم دوستوں فرعون بھی ایمان لے آیا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، دیکھ چکا ہوں، میری حکومت سلطنت کچھ نہیں، سلطنت اللہ کی ہے۔ کہا دیکھ کے نہیں، بن دیکھے ایمان، یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ تو ثم كان من الذين آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوتا ان میں جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہوگا؟ جو صحیح معنوں پہ ایمان پہ چلیں گے، مشکلات و حالات آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، قدم قدم پر کہیں رکاوٹیں، ایک دوسرے کو تسلی دے، نہیں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کی ہمت نہ ہٹائیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، کہاں چلے گئے تم، اس طرح تھوڑی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کوئی دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ہاں دنیا کو ساتھ لیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو پر رحم کی تاکید۔ رحم یہ میرے محترم دوستوں بہت اونچا عمل ہے۔ جہاں رحم نکل جائے تو آدمی پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صاف حدیث کے الفاظ، دو جملے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ایک دوسرے پر رحم، تمہیں معاف کر دو، کوئی بات نہیں، انسان میں غلطی ہو جاتی ہے، درگزر، معافی، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ تواضع، ایک دوسرے کے لیے گنجائش، میرے محترم دوستوں یہ ایمان کی صفات میں سے ہے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو گل و گلزار بنانے والا عمل ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نصب العین بنائیں۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے حیات طیبہ میں کبھی کسی ایک سے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہو؟ میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ معاف کیجئے۔ اور حضور نے فرمایا جو معاف کر دے، جھگڑا نہ کرے، میں جنت میں اسے گھر لے کے دوں گا۔ پکی حدیث ہے بالکل۔ من ترک المراء وهو محق، جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں زعیم، گارنٹی دے رہا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جنت میں گھر لے کے دوں گا اس کو۔ آج ہم ایک بالی زمین پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ذرا سی بات پہ جھگڑے، بھائیوں کے اندر اختلاف۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں دنیا عمل کی جگہ ہے، جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں، یہ ایمان کے تقاضے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر کی تلقین اور رحم کی تلقین۔ ملے گا کیا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے بھائی، ان اعمال پہ کیا مل رہا ہے؟ سرٹیفکیٹ، سند مل رہی ہے، گارنٹی مل رہی، گارنٹی کارڈ مل رہا ہے۔ کیا؟ اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، بڑے نصیب والے، یہی لوگ، میمنہ نصیب، بابرکت میمنہ، ایک معنی میمنہ کے دائیں طرف والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی کی نشانی ہوگی بھائی؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، کب ملے گا؟ ان اعمال کے ساتھ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 19، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کی، جملہ جامع، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ نحوست والے لوگ ہیں، آیات کا انکار کیا، چاہے وہ آیات توحید سے متعلق ہوں، رسالت سے متعلق ہوں، قیامت سے متعلق ہوں، احکامات خداوندی، احکامات شرعیہ سے متعلق ہوں، کسی بھی چیز کا انکار یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
لہٰذا میرے محترم دوستوں کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگیں، لیکن میرے محترم دوستوں آیاتنا آیات اللہ، اللہ کی آیات، احکام اللہ، اللہ کے احکام کی قدر کیجیے۔ یہ ہماری کامیابی کا زینہ ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی ترقیات کا راستہ ہے، اس کو اختیار کیجیے اور ڈریں اس بات سے، حکم چھوٹ رہا ہے اللہ سے معافی مانگیں، اندر کڑھن اور غم ہونا چاہیے، ملامت ہو اپنے آپ کو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا فرمائے، ہم اصحاب المشأمہ، یہ نحوست والے لوگ ہیں۔ مشأمہ نحوست والے، ایک معنی بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ناکام ترین لوگ، ناکام۔ قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ اس کو بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ انشقاق اور بھی کئی صورتوں میں یہ کن کو نامہ اعمال دائیں تو ملا، ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے، خوش انتہائی۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی بڑے تعلیمی ادارے میں، یورپ میں، امریکہ میں، بڑی یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا، ماں باپ بھی خوش ہیں، بچہ بھی خوش، سب کو دکھاتا پھر رہا ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ لگا رہے ہیں جناب ہمارا بچہ A1 گریڈ سے پاس ہوا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا، کامیاب ہو گیا۔ اور جو ناکام ہوتا ہے کیسا افسوس، کیسی حسرت، کیسی شرمندگی، کچھ بھی نہیں، دوبارہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کا ناکام پھر کامیاب نہیں، وہ کیا کرے گا، فسوف یدعو ثبورا، موت کو پکارے گا، مر جاؤں اس سے اچھا، لموت کتابیہ، کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ راستہ میرے محترم دوستوں میرے آپ کے پاس کھلا ہوا ہے آج، کہ ہمارے بچاؤ کا راستہ ایمان و اعمال صالحہ، اعمال یہاں بیان کیے گئے کچھ اعمال، اور ہمارے ناکامی اور خسارے اور گھاٹے کا راستہ خواہشات کا راستہ، کفر اور شرک کا راستہ، گناہوں اور نافرمانی کا راستہ، اپنے آپ کو بچائیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، یہ کفروا بآیاتنا کو ذرا توجہ سے دیکھیے، آیات کا انکار، احکام کا انکار، اللہ کے حکم کو توڑ دینا، کوئی معمولی بات ہے، کوئی احساس تک نہیں ہے، ایسا لگتا مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ کیا بات ہے جی، آپ کو مولوی صاحب آپ کی دور کی بات کریں، آج کا تو فیشن یہی ہے، آج ماحول، ہمارے گھر کی مستورات، ہماری بچیاں مغربی لباس پہن رہی ہیں، مغرب کے طور طریقوں کو اختیار کر رہی ہیں، اللہ اکبر، اور جہنم کے راستے پہ چل رہی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ جہنم کا راستہ میں اپنی طرف سے تو نہیں ہے، اس کا دیکھیے آگے آ رہا ہے، علیہم نار مؤصدہ، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ نحوست والے لوگ، یہ بائیں ہاتھ والے لوگ، علیہم نارن، ان پر ایک ایسی آگ مسلط ہوگی، مؤصدہ، جو ان پر بند کر دی جائے گی، نکل نہیں سکیں گے۔ کیا میں برداشت کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی کو ایک ایسے کمرے میں، ایک ایسے ہال میں، ایک ایسے گڑھے میں ڈال دیا جائے جہاں آگ بھڑک رہی ہو، اسے بند کر دیا جائے، میں جلتا دیکھوں، میں اس کی مدد نہ کر سکوں؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ وہ بے پردہ گھر سے نکل جائے، وہ فرض نماز چھوڑ دے، وہ اللہ کے حکم کو توڑ دے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، وہ یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑے، وہ جہنم کے راستے پہ چلتی چلتی اس کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس کے قریب ہو جائے، ہمیں احساس تک نہ ہو۔ یہ ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، رحم کھانا ہے ان کو وہاں سے کھینچ کے لانا، پڑوسی، رشتہ دار، گھر کا، میری اپنی ذات، اپنا محاسبہ کیجیے۔ میرے محترم دوستوں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے محبت نامہ ہے، اللہ نہیں چاہتے ہم میں سے کوئی انسان ناکام ہو جائے، کھول کے بتا دیا، کوئی اس میں ایک نقطے کے اندر شبہ نہیں ہے، جھوٹ اور شک تو دور کی بات ہے، جو فرما دیا اسی طرح ہوگا، جو اعمال بتا دیے وہی راستہ کامیابی کا۔ اور جن گناہوں کی طرف ایک جملے میں کفروا بآیاتنا، اب دیکھ لی سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کتنی آیات اللہ، احکام اللہ موجود ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے احکام موجود ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ مال و دولت اس لیے دیا تھا، یہ قوت و طاقت ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بناتے،
ہم تو دنیا بنانے میں لگ گئے. لباس اچھے سے اچھا ہو نا، خواتین کے اندر، مردوں کے اندر، سب کے اندر ایک تسابق، ایک مسابقہ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. کس طرح ہم دنیا کی زندگی اچھی گزار لیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس دھوکے سے نکال لیں اپنے کلام کے ذریعے سے. لہٰذا ان آیات کا میں ایک مرتبہ ترجمہ کروں گا، پھر میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ ذرا ترجمہ تازہ ہو جائے. 10 آیتیں ہیں. فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. وہ شخص جس کو نعمتیں دی، آنکھیں دی، زبان دی، راستے دکھائے، جس کو ہم نے مختلف حالات سے گزارا، اس کے باوجود وہ گھاٹی سے ہو کے نہیں گزرا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ارے آپ کو کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی فک و رقبہ اعمال ہے. فک و رقبہ کسی کی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، او اطعام یا پھر کھانا کھلا دینا، فی یوم کسی ایسے دن کے اندر، ذی مسغبہ جو بھوک والا ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. اور کون بھوکا؟ یتیمن ذا مقربہ، جو بھوکا بھی ہو، یتیم بھی ہو اور تمہارا رشتہ دار بھی ہو. کئی وجوہات ہیں. او مسکینن، یا کوئی ایسا مسکین اور تنگ دست، ذا متربہ، اتنا تنگ دست کہ مٹی میں رل رہا ہے، اس کے اندر وسعت نہیں کہ کچھ اٹھ کے اپنی ضروریات پوری کر لے. تم اس کی خبر لو. تمہارا یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا دے گا. جہنم کی آگ سے بچا دے گا. وہ حدیث میں بارہا عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے پھر آپ حضرات کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو، بھڑکتی ہوئی آگ. کس سے بچو؟ شق تمرۃ، کھجور کے ایک ٹکڑے سے. کیونکہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے نا، فوراً ہمیں کہتے ہیں میاں اپنی ضرورت، اپنے بچے، ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم تو ایسی ایریے میں رہتے، متوسط قسم کے لوگ، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. یہ تو جو مالدار لوگ ہیں نا ان کے لیے آیتیں خرچ کرنے والی. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، پوری کھجور نہیں، شق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا. کون ہم میں سے ایسا ہوگا جو کھجور کا ٹکڑا نہ خرچ کر سکتا ہو؟ قدر اللہ کے یہاں ہے، اخلاص شرط ہے. تو فرمایا او مسکین ذا متربہ، یہ کسی مسکین کو مٹی میں لڑ رہا ہو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی. یہ ہمیں فکر کرنی ہوگی، ایک دوسرے کو صبر کر جمانا، بچانا جہنم کی آگ سے، گناہوں سے بچانا. رحم کھائیے، رحم کھائیے. چاروں طرف فتنے پھیل رہے ہیں جو ہمارے ایمان کو، عقیدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اعمال کو برباد کر رہے ہیں. ہمارے اندر سے ایمان کی قدر نکل چکی ہے میرے محترم دوستوں. کوئی قدر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، یقین جانیے کوئی قدر نہیں. ٹٹولیے اپنے آپ کو، مجھے اپنے ایمان کی کتنی خوشی ہے، کتنی حیثیت میں اپنی ایمان کی سمجھتا ہوں. آواز مستورات میں پہنچ رہی ہے، وہ بھی میری مخاطب ہے. سوچئے آج ہمیں ایمان کی اپنی کوئی حیثیت کا اندازہ نہیں. ہماری ہر وقت نگاہیں اہل کفر کی طرف ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کی طرف ہیں. ہمیں بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. تم یہ کام کرو، تم نصیب والے ہوگے، تم دائیں طرف والے ہوگے، تمہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. آگے سنو، والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. دیکھیے ایک انکار زبان سے ہے، ایک انکار عمل سے ہے. مسجد میں اذان ہوئی، 200 آدمی نماز کے لیے آگے، 3-4 صفیں ہو گئیں. باہر ایک مسلمان ہے، اس سے آپ پوچھیں نماز وہ کہتا پڑھنی چاہیے. کب پڑھی تھی آخری مرتبہ یاد نہیں کب پڑھی تھی. مسجد میں کب آئے تھے؟ جمعے کے دن آیا تھا. آج کیا دن ہے؟ اتوار کا دن. مسجد میں نہیں آیا. اذان سنتے ہو؟ 5 وقت کی اذان سنتا ہوں. آپ ذرا غور کیجئے، غور کیجئے کتنا قابل رحم ہے یہ آدمی. تحقیر نہیں ہے اس کی، قابل نفرت نہیں ہے، قابل رحم ہے. ایک آدمی سڑک پہ پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، گاڑی مار کے چلی گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہہ رہا ہے. قابل رحم ہے یا قابل تحقیر و نفرت ہے؟ قابل رحم ہے.
اسی طرح ہر انسان قابل رحم. کتنے خوبصورت لوگ ہیں امریکہ یورپ میں بسنے والے، کیسی دنیا پہ محنت کریں، کاش ان کو ایمان مل جائے. یہ فکر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. یہ انکار زبان سے نہیں کر رہا، عمل سے انکار کر رہا ہے. اذان کے بعد نماز، مجھے ضرورت نہیں نماز کی. مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو احکام متوجہ، ہمیں ضرورت نہیں احکام کی. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، یہ نحوست والے لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایک ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. علیہم، ان پر، نارن، آگ ہوگی، مؤصدہ، مؤصدہ بند، یعنی وہاں سے نکل نہیں پائیں گے. نکلنا چاہے آدمی، دیکھیے یہ پہلے بھی آ چکا ہے. فی عمد ممددہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یہ لفظ آیا ہے سورہ ہمزہ کے اندر. وہ آگ ان پر بند کا مطلب میں نے عرض کیا تھا، خدا نہ کرے کسی کمرے کے اندر میں موجود ہوں، آگ لگ جائے، میں کیا کرتا ہوں؟ فوراً بھاگتا ہوں، نکلتا ہوں. کوئی روشن دان مل جائے، کھڑکی مل جائے، ماں سے نکل جاؤں، بچا لوں اپنے آپ کو آگ سے. کہا نہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا، نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. چیخیں گے، پکاریں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. سورہ فاطر کی آیت ہے جو عرض کر رہا ہوں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. کافی سالہ سال کے بعد وہ مالک بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک، سورہ زخرف 25واں پارہ. اے مالک، مالک کون ہے؟ جہنم کا داروغہ. اے مالک، رب سے کہہ دے ہمیں مار دے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کا ذکر آتا ہے، میں اور آپ کوئی اثر ہی، جہنم دیکھی جائے گی. بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک رب سے کہہ دے ہمیں ختم کر دے، بس فنا کر دے ہم کو. وہ کافی عرصے تک تو جواب ہی نہیں دیں گے مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان، جہنم کے داروغہ کا نام مالک. کا مالک کوئی جواب نہیں دے گا. کافی دیر بعد کہے گا انکم ماکثون، آواز نہ نکالو، یہیں رہنا ہے تم کو. وہم یصرخون فیہا، سورہ فاطر. چیخیں گے، پکاریں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دیجئے. نعمل صالحہ، نیک اعمال کر کے آئیں گے. اب غیر الذی کننا نعمل، جو پہلے کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اب نیک اعمال کر کے آئیں گے. یہ مکالمہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اہل جہنم کا، میری آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، مجھے آپ کو فکر مند کرنے کے لیے نا. جواب کیا ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی ہم نے؟ وجاءکم النذیر، اتنی عمر نہیں دی تھی نصیحت حاصل کرتے؟ کیسے کیسے حالات آئے. یہ حالات جو بیان کیے گئے، نعمتیں بھی دیں، پریشانیاں بھی دیں. نعمتیں اس لیے تاکہ رب کو پہچانو، پریشانیاں اس لیے رب کی طرف عاجزی کرو. تم نے تو کان نہیں دھرا. فذوقوا فما للظالمین وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، نبی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، نبی کے ساتھی آئے تھے، اپنے دور کے علماء آئے تھے، یہ قرآن کے حلقے، یہ سب میرے لیے نذیر ہیں. یہ جو آج ہم نے درس پڑھا یہ نذیر ہے ہمارے لیے، ہمیں فکر مند کرنے والا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جواب دیا جائے گا تم یہیں پڑے رہو اور جہنم کے عذاب میں کو چکتے رہو، تم ظالم ہو، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستوں، نیت و عزم کریں کہ ہم سب سے پہلے، جو پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، ہر نیک مجلس میں کہا جائے یا نہ کہا جائے، فیصلہ دل میں کیا کریں کہ یا اللہ جو کچھ ہم سے گناہ، نافرمانی، جو حکم عدولی ہوئی، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں ندامت کے ساتھ، دل میں معاملہ رب کے ساتھ، وہ نگاہ یہاں پر ہے اللہ کی. ہاں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. سب سے پہلے ندامت، یہ بہت بڑی چیز ہے. ندامت یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یا اللہ جو ہوا بالغ ہونے کے بعد سے اب تک، دن میں، رات میں، تنہائی میں، مجلس میں، جان بوجھ کے انجانے میں، یا اللہ بھول گئے، یاد ہے، جس قسم کی جو نافرمان آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے ندامت کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، ابھی نیت کر لیں، اسی وقت جو گناہ ہم سے ہوا ہم اس کو چھوڑتے ہیں.
گناہ چھوڑنا ضروری ہے دوستوں۔ ہاں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، ہمیں اعمال سب سے پہلے ظاہر بنانا پڑے گا۔ نیت کریں، پوری ایک داڑھی ایک مشت رکھیں گے، اس کو معمولی مت سمجھیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کی رحمت کو کھینچ دیتا ہے۔ میں مثال عرض کرتا رہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کوئی شبہ تو نہیں اس کے اندر بھائی؟ آپ کا چہرہ انور ہے نا، حضور کے چہرے پر اللہ کو انتہائی محبت و پیار آتا ہے۔ ہم دیکھیں، یہ بچہ سامنے آیا، یہ بچہ میرے بیٹے کی مشابہت رکھتا ہے، مجھے اس بچے پر پیار ہے، کیوں؟ میرے بچے کی مشابہ ہے، میرے بیٹے جیسا ہے۔ تو میرے بندے کا یہ چہرہ، یہ میرے محبوب کے چہرے سے مشابہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور محبت اس عمل پہ آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ظاہر کو بنائیں، مستورات فیصلہ کر لیں۔ اب تک جو نافرمانی ہوئی، ہم بے پردگی کا عمل کرتے رہے، ہم اللہ کی نافرمانی، سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ۔ یہ پردے کا عمل اتنا بڑا عمل ہے ہمارے لیے اور پورے معاشرے کے لیے پاکیزگی کا ضامن ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، کسی عورت نے مسئلہ پوچھوایا کہ بتائیے کہ پردے کا حکم دنیا میں صرف 3 قسم کی عورتوں کے لیے، کہ کس کے لیے؟ 3 قسم کی عورتوں کے لیے۔ ایک حضور کی بیویوں کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ نمبر 2 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے، اور نمبر 3 ایمان والی عورتوں کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کا تعلق ان تینوں میں کس سے ہے؟ یا ایھا النبی، سورہ احزاب کی آیت ہے، 22واں سپارہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو پردے کا حکم کس کے لیے ہو بھائی؟ پیغمبر کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، اور نساء المؤمنین، میں ایمان والی عورت ہوں، پردے کا حکم میرے لیے۔ کیسا پردہ کریں؟ کوئی پہچان نہ سکے کہ کون ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، ایسا اپنے جسم کو چھپائیں، جلباب کہتے ہیں ایسی بڑی چادر پورے جسم کو ڈھانک لے، اور جسم کے اس چادر کے اوڑھ لینے کے بعد پتہ نہ چلے ان یعرفن، ہے کون، فلانی ہے، کم عمر ہے، زیادہ عمر ہے، کس حیت کی، پتہ ہی نہ چلے۔ پردے کا مفہوم واضح ہو گیا، برقعے کی حدود سامنے آ گئی قرآن کی آیت سے، معاملہ حل ہو گیا۔ اب جتنے برقعے آج رائج ہیں، پردے کی جو صورتیں ہیں، اس پر جو سوالات ہیں کہ جناب چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ، قرآن کو دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کی چادر، آپ کا برقع، آپ کا حجاب ایسا ہونا چاہیے کوئی پہچان نہ سکے آپ کو۔ تو جو گناہ ہو رہا تھا اللہ سے معافی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا یہ آج کا درس قرآن ہماری نجات و ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔